السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اس قابل تو نہیں کہ آپ کو کوئی انمول خزانہ بھیجوں، پر دل سے دعا ہے کہ اللہ جو خزانوں کا مالک ہے، کہ اللہ اپنی رحمتوں کے ہر خزانے سے آپ کو نواز دے۔ آمین ثم آمین۔ آج چھوٹا سا ٹاپک لے کر آئی ہوں قرآن کے حوالے سے، کہ قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیجئے، قرآن کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم میں سے مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن پڑھو، میں نے قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا ہے تم لوگوں کے بارے میں، تم لوگ کے ہدایت کے بارے میں، تم لوگ کے سیدھے راستے کے بارے میں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے جو قرآن سے نسبت جوڑے گا وہ ترقی کے ہر منازل طے کرے گا۔ میں آپ تھوڑی سی اگزامپلس دیتی ہوں، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، تو جبرائیل علیہ السلام کو سب سے افضل رکھا گیا، جتنے فرشتے ہیں اس میں سب سے زیادہ افضل، سب سے اوپر رکھا گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو ان کو مخلوق کا سردار کہا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کا سردار کہا گیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو نازل ہو گیا، تو ہم کون ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہیں، تو قرآن پاک کس کے سپرد رہا؟ ہم پر، ہمارے سپرد رہا، تو لہٰذا ہم کیا رہے؟ ہم خیر امت قرار پائے۔ اور ایک اور طرف دیکھیں کہ قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟ ماہ رمضان میں نازل ہوا، تو ماہ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار ٹھہرایا۔ اب دیکھیں قرآن کی فضیلت چیک کریں، جو قرآن سے جو چیز جڑ رہی ہے، مہینہ ہے، انسان ہے، مخلوق کوئی بھی ہے، جبرائیل علیہ السلام فرشتے وہ جڑے تو سب سے افضل بن گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ سارے مخلوق کے سردار بن گئے، اور ہم ان کے امتی میں سے ہیں تو ہم خیر امت بن گئے۔ اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات کہ ماہ رمضان کے آخری چند راتوں میں نازل ہوا، جسے شب قدر کہتے ہیں ہم لوگ، تو شب قدر کو بھی کتنی فضیلت حاصل ہے۔ تو کہتے نہیں ہیں یہ رات تمام راتوں سے سب سے افضل ہے، ان راتوں میں ہم جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جو بھی چیز قرآن پاک سے جڑ رہی ہے تو اس کو کامیابی ہی مل رہی ہے۔ تو ہم انسان اگر قرآن پاک سے جڑتا ہے تو ہم سوچیں کہ ہمیں کتنی کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھو کھول کھول کے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ہر چیز بیان کی ہوئی ہے، اس کو سمجھو، پڑھو، آیتوں کو دہراؤ، تو میں تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کروں گا۔ تو بیسیکلی میرا آج کا ٹاپک تھا چھوٹا سا، کہ قرآن پاک سے نسبت جوڑیے، قرآن پاک سے تعلق جوڑے۔ صبح ہو، شام ہو، رات ہو، 5 منٹ ملتے ہیں تو ایک آیت ہی دہرا لیجئے۔ میں پڑھاتی ہوں، اس کو دیکھ لیں، ایک میرے ساتھ پڑھ لیں۔ ترجمہ آپ لوگ کو بہت شوق ہے تو ترجمہ بھی آپ لوگ کسی اور کے بلاگ سن لیں، اتنے آپ لوگ کو پڑھانے والے آن لائن بھی ہیں، گھروں میں بھی آتے ہیں، جس طرح بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ میرا یہ ٹاپک سمجھانے کا صرف یہ تھا کہ دوسروں تک علم بھیجوں، کہ اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو جس کے تھرو سیکھنا چاہتے ہیں اس کے تھرو سیکھ لیں، لیکن قرآن پاک سے نسبت جوڑیے، قرآن پاک کو ڈیلی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آئی ہوپ آپ لوگ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور میری ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی، تو پلیز کمنٹس میں بتائیں، اور پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوسروں کے ساتھ میری ویڈیوز کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ دوسروں تک ان باتوں کا کچھ نہ کچھ اثر ہو، علم پہنچے۔
پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت بہت شکریہ جو میرے ویڈیو دیکھتا اور سنتا ہے.